اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضی۔ جی تو ساتھیو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک جلیل القدر سیدہ کے بارے میں ہے، ایسی سیدہ کہ جو باب الحوائج بھی ہیں اور جن کے بارے میں کسی سید نے خواب میں کہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا نشان جو ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی ہے یا کہیں اور ہے۔ تو میں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر المومنین ان سے فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی اصل جو قبر مبارک ہے وہ تا قیامت پوشیدہ رہے گی، لیکن اگر آپ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو اس جلیل القدر سیدہ کی زیارت کرو۔ ان کی زیارت جو ہے، قبر کی زیارت ایسے ہے جیسے کہ جناب سیدہ سلام علیہا کی قبر کی زیارت کی گئی ہو۔ یہ کون سی سیدہ ہے اور یہ کس شہر میں ہیں، کس ملک میں ہیں، اس کے بارے میں ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جی تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے حضرت فاطمہ معصومہ کے بارے میں۔ معصومہ قم آپ نے سنا ہوا ہوگا، بہت ہی جلیل القدر یہ سیدہ ہیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ بیٹی ہیں اور یہ معصومہ کے لقب سے مشہور ہیں، اور ان کا مزار جو ہے وہ قم میں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی تکلیفیں برداشت کر کے ہر سال اس سیدہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک طرف سے یہ جناب فاطمہ معصومہ جو ہیں یہ بہت سے جو ہے وہ زیارات کا مرکز ہے، یعنی تقریباً لوگ جو ہیں وہ پہلے قم جاتے ہیں اور اس سیدہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور یہاں سے جو ہیں وہ قافلے اکٹھے ہو کے کچھ کربلا روانہ ہو جاتے ہیں اور کچھ شام روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بھی جو لوگ آتے ہیں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اسی شہزادی کے مزار پر آ کے حاضری دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ شہزادی جو ہیں یہ تقریباً جو ہے معصومین ان کو آپس میں ملانے کا ذریعہ، ان کے زائروں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ شہزادی جو ہیں یہ ادھر آئی کیسے؟ حالانکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ تو سب جو ہیں مدینہ میں رہتے تھے۔ جی ہاں، تو کیونکہ سادات پر بہت زیادہ مصائب ڈھائے گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد حضرت شہزادہ محمد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح بہت سے شہزادے ہیں، کوئی کہیں دفن ہے تو کوئی کہیں دفن ہے۔ تو یہ شہزادی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو سن 200 ہجری میں مدینہ سے بلایا تھا، تو اس کے ایک سال کے بعد آپ کی ہمشیرہ جناب فاطمہ جو ہے ان کے دل میں شوق پیدا ہوا تھا، کیونکہ ان کو امام رضا علیہ السلام سے بہت محبت تھی کہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں۔ اپنے بھائی کی ملاقات کے شوق میں یہ مدینہ سے آئی تھیں، اپنے ساتھ ان کے قافلہ بھی تھا، بہت سے مرد عورتیں بھی تھے، لیکن جب آپ ایک مقام پر پہنچیں یعنی ساوا کے مقام پہ تو آپ بیمار ہو گئیں۔ وہاں آ کے آپ نے پوچھا ساوا کے مقام سے، جو کہ اب ایران میں ہے، کہ قم یہاں سے کتنا دور ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے قم لے چلو، پس وہ آپ کو قم لے گیا اور آپ نے موسیٰ تھے ان کے گھر میں ان کو اتار دیا۔ اور زیادہ تر جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اس مخدومہ کے آنے کی اطلاع اہل سعد کو ملی تو تمام نے یہ اتفاق کیا کہ اس بی بی کے ملنے کے ارادے سے
ان سے ملنے چلتے ہیں۔ پس وہ ان سے ملنے گئے اور خواہش کی کہ وہ کم تشریف لائیں، پس سب کے سب جو ہے وہ ان کو کم لے کے آئے، لیکن اس میں جو سبقت حاصل کی تھی وہ موسیٰ نے کی تھی۔ اور جب جو ہے وہ اس حالت میں اس مکرمہ کی خدمت میں پہنچا تھا کہ حضرت کی جو اونٹنی تھی اس کی مہار انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور اس طرح یہ قوم میں وارد ہوئے تھے اور اپنے ہی گھر میں اس سیدہ جلیلہ کو ٹھہرایا تھا، اور بی بی جو ہیں وہ صرف وہاں پر 17 دن تک زندہ رہیں اور بعد میں جو ہے وہ رضوان الہی سے جا ملی۔ بس انہیں غسل و کفن دیا گیا، اور آپ کا جو ہے مزار ہے جہاں آج کل آپ کا روضہ اقدس ہے، وہ جگہ اس وقت موسیٰ کی ملکیت تھی جہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور دفن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کو جو ہے غسل دینے کے بعد وہاں پر آپ کی میت کو رکھ دیا گیا۔ اب ہر بندہ پریشان تھا کہ سیدہ کو کیسے دفن کیا جائے، کہ دور سے انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ ہیں جن کے چہرے نقاب سے ڈھکے ہوئے ہیں، وہ آئے ہیں اور انہوں نے سیدہ کا جنازہ پڑھا اور انہیں جو ہے وہ قبر میں دفنایا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت امام جواد علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جناب زینب، انہوں نے بی بی کی قبر کے اوپر ایک گنبد بنایا تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ نے جو تھا وہ آپ کی قبر پر بوریا کی ایک چھت بنا دی تھی، اور جناب فاطمہ کی جہاں نماز کی جگہ تھی، یعنی وہ 17 دن وہاں پر جہاں پر بی بی رہی تھیں اور ان کے نماز پڑھتی رہی تھیں، وہ جگہ ابھی تک ایران میں موجود ہے، اور وہ قم شہر میں ہی ہے۔ جو بھی زائر جائیں تو اس کی زیارت ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اس مخدومہ کے کیونکہ علم کا مرکز جو ہے وہ قم شہر ہے، اسلامی علم کا جو مرکز ہے وہ قم ہے۔ اس کے علاوہ روایتوں میں ہے کہ قم جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ قم میں ہی کھلتا ہے، اور جب امام عصر انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو قم سے ہی ایک جماعت آئے گی، اور یا پھر لوگوں کا گروہ جو ہے وہ قم میں ہی اکٹھا ہوگا۔ تو یہ شہزادی، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ بہت سے مراجع علم اور بہت سے لوگوں کو معصومین علیہ السلام سے ملانے کا مرکز ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سیدہ کے نقش قدم پر چلائے، اور ہم سب کو شہزادی کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے ان شہزادی کی زیارت پڑھی ہوگی تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ بھی ہماری شفاعت کریں گی، یعنی جو ان کے زائر ہوں گے یہ ان کی شفاعت کرے گی، تو ہمارا شمار جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ہو جن کی یہ سیدہ جو ہے وہ شفاعت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔